السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سورہ ہود اور سورہ یوسف کا زیادہ تر حصہ پڑھا گیا. سورہ ہود میں ایک باپ اور بیٹے کی شفقت اور باپ کی نافرمانی کی وجہ سے بیٹے کی موت باپ کے سامنے اس منظر کو بیان کیا ہے. اور سورہ یوسف میں ایک زندگی میں بھائی کا کیا کردار ہوتا ہے اور کسی کا برا چاہنے سے کوئی کہاں تک اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کردار کو بیان کیا گیا. نوح علیہ السلام نے جب اللہ کے دین کی دعوت کا آغاز کیا، نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ 10 صدیاں 1000 سال کا ٹائم تھا. پہلے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، پہلے انسان، پہلے نبی آدم علیہ السلام. 1000 سال تک کوئی نبی نے کہا بیچ میں آدم علیہ السلام کی تعلیم پر پوری دنیا جاری تھی، چلتی تھی. وقفہ لمبا ہو گیا، ایک زیادہ ہو گیا. شیطان نے اپنا کام کیا اور انسانوں کو گمراہ کرنے میں مکمل کامیابی حاصل کر دی کہ لوگ اپنے بزرگوں کا مجسمہ اور مورتیاں یا بت بنا کر پوجنے لگے. اس کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم. دوسرا آدم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ طوفان نوح میں پوری دنیا ختم ہو گئی. جو بھی تھوڑی بڑی دنیا تھی اس زمانے کی دنیا ہی بڑی بڑی ہو گئی اور چند لوگ کشتی میں 18 لوگ 24 لوگ بس یہی تعداد آتی ہے جو بچے تھے. وہیں سے دنیا پھر سے شروع ہوئی. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں جب دعوت کا آغاز کیا تو قوم نے مخالفت کی، سخت مخالفت کی. کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے تھے، ان کی باتیں نہ سن پائے. جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، اور چہرے کو کپڑے سے ڈھک لیتے دیکھنے نہ پائے اور انگلیاں جو ہے کانوں میں ٹھوس لیتے لیکن ہم سننے نہ پائے. سوچیں کتنا زیادہ تعصب کرتے تھے لوگ نبی سے. نوح علیہ السلام اپنی دعوت پر قائم رہے. پھر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ اور کشتی بنا کر کے پھر جب کشتی تیار ہونے لگی تو قوم کے لوگ مذاق اڑاتے تھے، یہ کشتی کہاں چلے گی، اس کا کیا کام ہے. کلما مر علیہم ملأ من قومہ سخروا منہ، مذاق اڑاتے تھے کہ ارے یہاں کشتی کی کیا ضرورت ہے، نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، کشتی کی کیا ضرورت ہے. لیکن حکم اللہ کا ہے، اللہ کے حکم سے کشتی تیار ہوئی. اور پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو حکم دیا، میری قوم کے لوگوں اس کشتی پر سوار ہو. تو جو ایمان والے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، جو ایمان والے نہیں تھے وہ تو مذاق اڑاتے تھے اور کشتی پر نہیں سوار ہوئے. یہ کشتی پہاڑوں کے بیچ میں موجیں آئی پانی کی. سوچ نہیں سکتے کہ پہاڑوں پر پانی آئے. وہ جولائی میں یہاں باڑھ جب آئی تھی تو فرسٹ فلور آدمیوں کا وہ پانی میں آ گیا تھا. یاد ہے نا وہ عذاب کا معاملہ. تو کبھی کبھی جب یہ منظر آپ دیکھتے ہوں گے تو اس سے اس طرح کی چیزوں کو سمجھنا زیادہ آسان ہے. پہاڑوں میں پہاڑ تک پانی پہنچنا کوئی سی بڑی چیز. سونامی آتی ہے جب ویڈیو دیکھتے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ کر جا. یہ ہے ایمان اور یہ ہے رسالت کی دعوت. لیکن کفر کا عقیدہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، دعوت دیا ایمان و عقیدے کے لحاظ سے. بیٹا کافر تھا، کہا کہ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا
پانی سے بچ جاؤں گا، کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ کفر بول رہا ہے، ایمان دعوت دے رہا ہے، کفر دنیا کے وسائل پر بھروسہ کر رہا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے سمجھایا اور کہا کہ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے حکم سے آج کوئی بچانے والا نہیں، اس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہی بچے گا۔ اور اتنے میں موج آئی، ٹکرائی، اور اس کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مر گیا۔ کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ ایمان اور ایمان کی دعوت ہے، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، یہ کفر اور کفر کا تقاضا تھا، اور پھر آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مر گیا۔ یہ ہے نتیجہ، ایمان کو ٹھکرانے کا نتیجہ، کفر پر جمے رہنے کا نتیجہ کہ وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، اور وہ ڈوب کر کے مر گیا اپنے والد کی آنکھوں کے سامنے۔ پھر سوتی پہاڑ کے پاس کشتی لگی اور پھر سیلاب ہوا، اس کے بعد دنیا دوبارہ بسی۔ تو سورہ ہود میں یہ نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو اللہ نے جس انداز میں بیان کیا ہے کہ باپ اولاد کو بلا رہا ہے آؤ نجات کی طرف، لیکن بروں کی صحبت، بروں کی مجلسوں میں بیٹھنے کا نتیجہ کفر کی دوستی، باپ کی نافرمانی کرنے میں مجبور کر رہی ہے، کفر پر اعتماد اور یقین اس کا مضبوط ہو رہا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ کتنا خطرناک ہے۔ اس آیت کو ائمہ حرمین وغیرہ جب پڑھتے ہیں نا، تلاوت تراویح کبھی فالو کریں گے، اکثر بولنے لگتے ہیں کہ شفقت پدری، ایک باپ اولاد کے لیے کتنی شفقت رکھتا ہے، اسے پتا کہ آج بچائے گا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، لیکن کفر اپنے اندر کتنا کھینچاؤ رکھتا ہے، بروں کی صحبت کتنا اپنے اندر جو ہے طاقت رکھتی ہے کہ باپ کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیتی ہے۔ آج ہمارا پورا سماج جو اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے، سب کچھ تو یہی معاملہ ہے، ماں باپ کی نگاہیں دوردرش ہیں اپنی اولاد کے تعلق سے، بیٹے کے تعلق سے، بیٹی کے تعلق سے، وہ سمجھاتے ہیں، لیکن اپنے دوستوں کے، برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے، بری مجلسوں کی وجہ سے اولاد ماں باپ پر ہی چڑھائی کر بیٹھتی ہے، اور نتیجہ جب آتا ہے سامنے تب آنکھیں کھلتی، صورتحال ہے کہ نہیں آپ کے سامنے پورے ملک میں آپ دیکھ لیں۔ اور جب یہ سب ہو گیا تو اللہ نے نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے میرے رب، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، کہا میرا رب، میرے رب، میرا بیٹا تو میرے اہل و عیال میں سے ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ برے لوگوں میں سے ہے، اس کا عمل برے لوگوں کا عمل ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں نہ پوچھئے۔ تو یہ ایک پیغام، یہ ایک سبق اولاد کی تربیت کا، اولاد کی تعلیم کا، کہ نبی کی دعوت، رسول کی دعوت، توحید کی دعوت جب خاص طور سے ماں باپ کے ذریعے آئے، بہت سارے خوش نصیب ہیں جن کے والدین دین کی دعوت بھی دیتے ہیں کہ نیک صالح کی، تو اس میں دونوں چیزیں شفقت ہوتی ہیں، ماں باپ کی شفقت اور رسالت اور نبوت کی شفقت، دائی کی شفقت اور والدین کی شفقت۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک باپ کا بھی پیار پالا اور رسول کا، لیکن کتنا بد نصیب تھا، بری مجلسیں، بری صحبتوں کا یہ اثر ہے۔ آپ کے بچے کب گھر آ رہے ہیں، کب نکل رہے ہیں، کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر آپ نہیں خیال کریں گے تو بری صحبتوں کا جو اثر ہوگا اپنی زندگی پر آئے گا۔ گٹکا، پان پر آگ کا کافی بریچ سگریٹ کیا ہے، فالتو جو کام ہے، جلسی وغیرہ، یہ ایک دن کا معاملہ تو ہوتا نہیں، یہ تو بگڑنے میں تو ٹائم لگتا ہے، ایسا نہیں کہ 10 منٹ میں 1-2 دن میں بگڑ گئے۔ یہاں دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے سمجھا رہے، سب کچھ کر رہے، اس کے باوجود نہیں کنٹرول ہو پایا بیٹا۔ اور یہاں تو ہم بالکل غافل ہیں اپنی اولاد سے، کوئی خبر ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اولاد کی تربیت اس لیے بڑا کٹھور سخت معاملہ ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنی آنکھوں کے سامنے کس طرح تباہ ہوتے ہوئے اولاد کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کے غضب کے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سورہ ہود کا
بنیادی اور کلیدی پیغام. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا. قوم سمود بڑی طاقتور قوم، طاقت و قوت بھی کسی کام کی نہیں ہوتی. کب اس کو طاقت دے، اس کو کمزور کر دے اللہ تعالیٰ، یہ بھی کوئی نہیں جانتا ہے. قوم سمود اتنی طاقتور تھی، اتنی طاقتور تھی، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. پہاڑ ہے بڑا سا، پہاڑوں کو تراش کر کے، جیسے مسجد کا حال ہے، کمرے ہیں، تو پہاڑوں میں اپنا گھر بنانے کے لیے بہت آسان کام نہیں ہے. پہاڑوں کو توڑنا. آپ طائف سے جب مکہ جائیں گے تو سب سے زیادہ حیرت ہوگی کہ ان پہاڑوں کو کاٹ کر کے کیسے راستہ بنایا گیا. حیرت کی بنا سے مکہ جو لوگ گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے. اور جب وہ راستے بن رہے تھے، یہ بھی حیرت کی بات ہے، تو جس انجینئر نے وہ پلان کیا تھا اس وقت ملک فیصل رحمہ اللہ تھے، یقین نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا پہاڑ کاٹ کر کے راستہ بن جائے گا آسانی کے ساتھ. لیکن انجینئر ایک بہت بڑا فن ہے، علم ہے کہ جو انجینئر ہوتا ہے، بلڈنگ بنانا، عمارت اور یہ ساری چیزیں بنایا نقشہ پاس ہوا. اس انجینئر کے اس بہترین پروجیکٹ سے ملک فیصل رحمہ اللہ اتنا خوش ہوئے کہ اس کی محنت مزدوری تو چھوڑیے، دیا ہی اپنا جو اسپیشل جیٹ جس سے وہ سفر کرتے تھے وہ اس کو گفٹ دے دیا کہ لے جاؤ تمہارے لیے. کیوں؟ جو لوگ بھی طائف سے مکہ سفر کیے ہوں گے یا کبھی آپ عمرہ کرنے جائیے طائف سے کاٹ کر جائیے تو آپ دھن رہ جائیں گے کہ اتنے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر کے راستہ بنانا. تو اس دور میں جو بھی ٹیکنالوجی ہے، مشینیں ہیں، لیکن اب قوم سمود یہ ہزاروں سال پہلے سوائے لوہے لکڑے کے ہتھوڑے میں کچھ نہیں تھا. پہاڑوں کو اپنے شاندار محل میں بدل دیتے، اتنے طاقتور تھے لوگ. لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کا غضب آیا تو وہی پہاڑ، وہی پتھر انہیں اٹھاتے زمین سے اوپر لے آتے پھر زمین پہ پڑتے، انہیں پتھروں سے ان کے ساتھ گزر کے. تو جن چیزوں پہ آدمی غرور کرتا ہے کبھی وہی چیزیں اس کی ہلاکت کا سبب بنتی ہیں. فرعون پانی پہ غرور کرتا ہے کہ یہ تو دنیا میرے حکم سے نہر بہتی ہے، اور اللہ نے اسی پانی میں اس کو ڈبا کے مارا. نمرود خلق خلا پہ غرور کرتا تھا کہ میں زندگی موت کا مالک ہوں. اللہ کی ایک معمولی سی مخلوق مچھر اس کی ہلاکت کا سبب بن گئی. موجودہ دہلیوں میں جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، ایک نام نگار درستی تھا، سننا تصویر والا تھی، ان میں سے کسی کے بارے میں بڑی تفصیل آئی کہ اس کو ایسی بیماری لگی کہ جس کا علاج صرف سنت ہی میں ہے، نئی ٹیکنالوجی اس سے قابل نہیں ہوا کرتی. تو جس چیز پہ آدمی کفر کرتا ہے یا گھمنڈ کرتا ہے وہی چیز اس کی بربادی کا سبب ہوتی ہے اور عبرت کا سامان اللہ تعالیٰ بناتا ہے. تو سورہ ہود کا بنیادی اور کلیدی پیغام پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کرتے کہ کبھی بھی آدمی اپنے مال پہ، دولت پہ، اقتدار پہ، طاقت پہ، عہدے پہ، منصب پہ غرور نہ کرے. اللہ نے قدرت کو کبھی چیلنج نہیں کیا. قدرت کا انتقام اتنا سخت ہے کہ وہ بڑی سے بڑی قوتوں کو پلکوں میں ہلا کر دیتا ہے. وہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ نافرمان اور گنہگاروں کو عذاب فوراً نہیں دیتا، چھوٹ دے دیتا ہے. اگر وہ عذاب دے تو زمین پر کوئی باقی نہ رہے. لیکن اتنا رحیم، اتنا غفور ہے اللہ تعالیٰ کہ بندوں کو مہلت دیتا ہے، رخصت دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور قوم سمود، قوم عاد یا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا جو کشف ہوا، جو اس میں سبب ہمارے لیے موجود ہے، ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سورہ یوسف آدھی کے قریب تک مکمل ہوگی. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سیام اور قیام کو قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.